کیونکہ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک کر دیتی ہے. اس لیے اپنی صحبتیں پاک رکھو, اچھی رکھو, جیسی بیٹھک ویسی. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میں بھی عاشق رسول بن جوں عظیم, تو میرے اہل سنت کی صحبت لو. یار بولو تو صحیح ہے نا. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. آپ مولانا الیاس قادری صاحب کی صحبت لے لو مدنی چینل پر, ان کے بیانات میں. اور پیر سید جمال الدین بغدادی قلندری صاحب ہیں, ان کی صحبت لو, ان کے بیانات میں لے لو, صحبت مل گئی. ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب کی صحبت لے لو, ان کے بیان سنو. پھر بابے رضوی دی صحبت لے لو. جیسے دل چ عشق نہیں ہے نا وردہ, وہ بھی رضوی صاحب دے بیان سنے وار کے ہی جاندے یا. جو میں نے کبھی رضوی صاحب کا مجمع ایسے نہیں دیکھا کہ اس میں لوگ طرف طرف کر لبیک یا رسول اللہ نہ کہتے, اور بہت عاشق رسول تھے. تو آپ کو سناتا ہوں با قسم با خدا, جب بھی حضور کی شان پر پڑھیں کچھ نئے موتی ملتے ہیں. صبح آج میں کتاب حسینہ اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ کی پڑھ رہا تھا, اور اتنی ضخیم کتاب ہے نا. جب میں یہ کتاب شریف مجھے نظر آئی, میں نے نا یہ خریدنے کے لیے حاضر ہوا ہدیتاً, استغفر اللہ العظیم, ہدیتاً پیش کر ہی نہیں سکتے وہ کو محبت سے. تو جب اس نے مجھے ہدیہ بتایا نا, میں نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا, میں کہا اچھا جی. کہتے شاہ جی یہ پڑھوں گے تو مزہ آ جائے گا. میں کہا پھر 500 بعد لیلا کوئی گل نہیں. میں کہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ سالے بھائی ہیں. میں نے ان کو پیسے پیش کیے, ہدیہ لے آیا, لیکن جب پڑھی ہے نا خدا کی قسم, ہائے 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 سبحان اللہ کا اس قدر کمال کی کچھ روایتیں مجھے اسی کتاب کے اندر وہ جو پہلے آپ کو سنے ان میں سے ملی, میں آپ کو سناتا ہوں. اور تھوڑی اس میں ڈیفرنس ملا, اس سے تھوڑی سی ہے نا چینج ہے, لیکن الفاظ بڑے کمال کے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو روایتیں حضرت موسیٰ پاک درود و سلام پڑھنے والے جوں, سبحان اللہ, درود و سلام پڑھنے والے بندے کا بیڑا ضرور پار ہوتا ہے. یہ تو میں نے درود و سلام کی کچھ روایتوں میں ایسی برکتیں پڑھی کہ جو لوگ تھے گستاخ پر حضور پر درود پاک پڑھتے تھے, اس کے صدقے سے عاشق رسول بن گئے. اور پھر اللہ کی ذات کی قسم علامہ نبہانی جیسی ہستیوں کو ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے سنا, دیکھا ایسے ایسے معاملات. آپ سنو حضور کی شان دیکھیں. انبیاء ایک آپ نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انبیاء کرام کو جو حضور پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے اللہ کا حکم ہوا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پاک کو وہی فرمایا پیارے موسیٰ, ایک تو آپ کو روایت سنائی تھی نا وہ سننے کا کان سے تعلق ہے جیسے آنکھ سے, اس میں اللہ نے فرمایا جیسے روح کا تعلق جسم سے ہے, روح کا تعلق جسم سے, اور نظر دیکھنے سے آنکھ سے نور نظر کا تعلق ہے. بلکہ اللہ نے اتنی یہ اس بات کو سمجھو روح کا جسم سے تعلق کیا ہے, کتنا اعلیٰ تعلق ہے کہ روح نکل گئی بندہ, پھر بندہ جب روح نکل جائے تو اس کو بندہ نہیں کہتے مردہ کہتے ہیں. اس کو فرمایا پیارے موسیٰ چاہتے ہو اتنا قرب تمہیں میرا مل جائے تو میرے یار پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو, میرے یار پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اور حضرت سیدنا میرے آقا مولا حضور کی شان ورا اور ورا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیوں خوش ہو جو, اور فرماتے ہیں سنیوں کی نشانی یہ ہے وہ کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول پڑھا تھا, فرماتے ہیں کہ بندے کو کوئی بھی مشکل آئے وہ ہر حال میں حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرے. تو مجھے اچھا ہی یہ لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا تو وظیفہ درود و سلام ہے. اور ایک اور بزرگوں کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے, سیدنا عبد الوہاب شعرانی, امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ لیا, حضور کا جب دیدار ہوا حضور نے مجھ سے وعدہ لیا کہ عبد الوہاب روز ہم پر 10,000 بار درود و سلام پڑھا کر, اور تم نے اس کی تلقین آگے کرنی ہے کہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. اور فرماتے ہیں آپ نے فرمایا حضور حکم مجھے ملا کہ اس کی ترغیب آگے دلاؤ, اور لوگوں کو کہو کہ 1,000 سے لے کے 10,000 تک روز مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. فرمایا اس لیے فرمایا سارے عملوں سے اچھا افضل جو عمل ہے وہ درود و سلام ہے. مجھے کو سبحان اللہ گالے ساری یہ میں بتانے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو کہتے ہیں سرکار کی بات نہیں, وہ پڑھے علامہ اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کو. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ گزرنے لگے تھے وہ دریا سے, تو آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا نا عصا مارو تو یہ پھٹ جائے گا پانی. آپ نے ایک مرتبہ عصا مارا نہیں پھٹا. اتنا ٹھلا نہیں کہنا اچھی ذرا,
ہاتھ اٹھا کر گو سبحان اللہ. آر دیے نہ پار دیے گال ساری سرکار دی ہے. تو سنو جو کہتے نہیں, میں کہتا ہوں اگر سرکار کی بات نہیں ہے تو پھر اللہ نے ادھر حکم کیوں دیا حضور کی ذات اقدس کا؟ حضرت موسیٰ پاک فرماتے ہیں اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کہتے میں نے 1 مرتبہ ڈنڈا مارا پانی نہ پھٹا, 2 مرتبہ مارا, 3 مرتبہ مارا, 5 مرتبہ مارا, پر دریا نہ پھٹا, رستہ نہیں بنا. فرماتے میں نے 10 مرتبہ ڈنڈا مارا, جب میں نے 10 مرتبہ اپنا عصا مبارک مارا دریا نہیں پھٹا تو اللہ نے مجھے وحی کی, فرمایا پیارے موسیٰ اگر چاہتے ہو کہ یہ پھٹے رستہ بنے اور تم گزر جاؤ تو پھر ایسا کرو میرے یار پر درود و سلام پڑھو. فرماتے خدا کی قسم میں نے درود و سلام پڑھ کر اس دریا پر اپنا مبارک عصا مارا, کہتے ہیں مارنے کی دیر سی کہ پانی پھٹ بھی گیا, رستہ بھی بن گیا, ہم گزر بھی گئے. تو گال ساری یہ ساری گال ہی سرکار دی. تو اب دیکھو اس بات کو کس قدر مقام. اور سین اس روح البیان, تفسیر روح البیان, بلکہ علامہ ساوی علیہ رحمہ نے, علامہ عارف ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر ایک بہت بڑی بات لکھی, جلالین کے حاشیے کے اندر بہت بڑی بات لکھی خدا کی قسم. اور علامہ عارف صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا لوگوں حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. آپ نے فرمایا سنو حضور کی ذات اقدس پاک پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے, اس حوالے سے سارے علماء متفق ہیں. پھر وہ ایک مسئلہ آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لیکن اس بات پر میں پہنچا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. درود و سلام ایسا وظیفہ ہے کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے. وہ اللہ تک اونچی گود رہا ہے یار, وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے بغیر وسیلے کے. علماء بیٹھے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی؟ وسیلے کے بغیر اللہ تک کوئی پہنچ سکتا؟ پر علامہ صاحبی نے یہ بات لکھی, میں دلیل بالکل میں حوالہ یاد, کتاب کا نام مجھے یاد ہے. خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں حضور پر درود و سلام پڑھو. حضور پر درود و سلام پڑھنا ایک واحد عمل ہے. آپ نے پھر آگے بیان فرمایا کوئی بھی عمل کرو, تم نماز پڑھو تجھے شیخ کی ضرورت پڑے گی, تم ذکر خدا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو تمہیں شیخ کی ضرورت پڑے گی, تم نمازیں پڑھو شیخ کی ضرورت, قرآن پڑھو شیخ کی ضرورت, فرمایا تم زکوٰۃ دو شیخ کی ضرورت, فرمایا تم دنیا کا کوئی بھی عمل کر لو جب تک شیخ نہ پکڑو گے کامیاب نہیں ہوگے. سبحان اللہ, اونچی ذرا وہاں کوئی مرشد کامل نہ پکڑو گے, تم اگرچہ نمازیں پڑھتے رہو, زکاتیں دیتے رہو, فطرانے دیتے رہو, لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاؤ, اللہ کی ضربے لگاؤ, قرآن پڑھو, جو مرضی عمل کر لو, فرمایا تمہارے سارے اعمال بغیر شیخ کے ضائع ہو جائیں گے. فرمایا پر سنو دنیا کے اندر ایک ہی واحد وظیفہ ہے کہ جو ایسا وظیفہ ہے کہ جو اس کو اپنا لے وہ بغیر وسیلے اور شیخ کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. میں وہ وظیفہ درود و سلام ہے. اللہ کی گل سارے سے گل سارے بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, بڑی شان ہے یار. درود و سلام کی بات نے فرمایا جو بغیر وسیلے کے تمہیں پہنچا دے خدا تک ڈائریکٹ, وہ وظیفہ درود و سلام ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپ نماز پڑھو روزہ پڑھو, یہ نہیں شیخ کے بغیر, پیر و مرشد جس کا نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. یہ تفاسیر میں, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, تفاسیر کے اندر لکھا ہے بزرگان دین مفسرین نے, وہاں جس کا کوئی مرشد ظاہر ہی نہیں ہے, ظاہر بیعت کی بیعت کی بات کر رہا ہوں, ظاہر مرشد پکڑنے پڑیں گے. وہاں جس کا کوئی مرشد نہیں, اس کا مرشد شیطان,
اور جس کا جو مرشد ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے مرشد کے پیچھے ہوگا. جدھر مرشد جائے گا ایسلی پیر بھی دیکھ کے پڑھیا کرو. رافضی نہ پڑھ لو, کوئی ایسا نہ پڑھو جسے خود خبر نہ ہو حضور کا دین کیا ہے. وہ تجھے خاک دین سکھائے گا, پھر قیامت کے دن جدھر کو وہ جائے گا ادھر کو تم جائے گے. پیر کامل پکڑو. کوئی ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے نا تو حضور کی شریعت کے خلاف ہو, حضور کی شریعت کا باغی ہو, وہ پیر نہیں ہو سکتا. ہاں جو فقراء ہیں ان کے متعلق انہیں پوچھیں. علماء نے خود ان بزرگوں کے واقعہ لکھے ہوئے ہیں جن کے معمولات کچھ جن پر فتاوا جات لگتے رہتے ہیں, خود لکھے ہیں. وہ بزرگ ہیں, وہ سارے ادانے نہیں ہوتے, ان سارے نے پکھانڈ بنا لیا, سارے مجذوب, ساری فقیر. ان کی فقیری خدا کی قسم انہیں پتہ ہی نہیں فقیری کتنی دور ہے. ہاں وہ فقیری کتنی دور کہتے ہیں جتنی لمبی کھجور. اگر گر گیا تو چکنا چور, اگر چڑھ گئے تو پھر پار ہی پار بیڑا. تو یہ آسانی نہیں, بیکھا فقیری کٹن ہے. لوکاں پانے کھیڑ, انہوں نے تو کھیڑ بنایا ہوا ہے. سیدنا میاں بیگ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی تو بتایا ہے. لیکن الغرض آپ فرماتے ہیں پیر کامل پکڑو. فرماتے ہیں پیر کامل کے بغیر بات نہیں بنے گی. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو, جتنے مرضی ذکر و اذکار کر لو, وہاں پر درود و سلام پڑھنے والا نکل جائے گا. فرمایا کسی کا پیر کوئی ہوگا, کسی کا کوئی ہوگا, کسی کا کوئی ہوگا, پر خدا کی قسم جو رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کے شیخ خود میرے حضور امام الانبیاء ہوں. میں کہ صاحب لو لاکھ خود صاحب درود اس پر کرم فرمائیں گے. گال ساری پھر اگرچہ حضور آ کے فرماتے ہیں جا تو الیاس قادری دا مرید ہو جا. ایسے واقعات بھی ملے ہیں. میں امیر اہل سنت کا آپ کو کرامت سنوں, سبحان اللہ. ایک عیسائی کا واقعہ سناتا ہوں. یہ وہ ہے جو درود و سلام پڑھتے ہیں کثرت سے اور پڑھاتے ہیں. مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ, مدنی چینل والے پیر صاحب, آپ دامت برکاتہ اللہ علیہ کے مطلب ایک عیسائی مسلمان ہوا, اس سے سوال پوچھا گیا. وہ کہتا سن وہ کہتا ہے میں قسم سے سچی محبت کرتا تھا حضرت عیسیٰ پاک سے, مجھے آپ سے بڑی محبت تھی. کہتا ہے ایک دن میں سویا تو میرے خواب میں حضرت عیسیٰ پاک آ گئے اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرمایا بات سن, تم ہم سے سچی محبت کرتے ہیں نا, چل پھر امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ. فرمایا میرا نہیں, گل میری نہیں, گل ساری اونچی کو گل ساری. فرما دیا کہ میرا کلمہ پڑھنے سے تجھے نجات 100 نہیں کروڑ بار پڑھ لے نہیں ملے گی. فرمایا جب تک کہ امام الانبیاء کے قدموں میں نہ جاؤ گے نجات انہی کے قدموں میں ہے. میں حضور کا کلمہ شریف پڑھ. میں انہوں نے فرمایا جا الیاس قادری کے پاس چلا جا, حضور کا کلمہ بھی پڑھ لے, اس کا مرید بھی ہو جا. ایسا کامل پیر بتا رہا ہوں, مذاق نہیں. سبحان اللہ کو. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا جشن منایا. یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی. اب اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ اس سے آگے بھی پیر ڈھونڈو گے؟ ایسا پیر میں نے زمانے میں نہیں دیکھا. اونچی کو ذرا. اب دیکھو حضور پر درود و سلام پڑھنے. ایک جگہ میں نے اسی کتاب کے اندر پڑھا, علماء نے مفسرین نے فرمایا بعض اوقات سب سے افضل ذکر ہے نا لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ بھی اللہ رد فرما دیتا ہے. ہاں جی, فرمایا یہ ذکر اتنا افضل ہے اللہ چاہے تو رد فرما دے بندے کا, نہیں قبول فرماتا. وہ پر درود و سلام ایسی عبادت ہے اللہ اسے قبول ہی قبول فرماتا. اور ایک کتاب کے اندر لکھا ہے, فرمایا کہ ہر عبادت جس میں دکھاوا ہے, ریاض ہے, وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. پر درود و سلام ذکر مصطفیٰ ایسی عبادت ہے اس میں ریا بھی آ جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. ہاں لیکن ریا گناہ ہے نا, اس وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. ثواب میں پر قبولیت میں کمی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ کو, کمال کی حدیث پاک مجھے ملی آج, قسم خدا کی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ حدیث پاک درود و سلام کثرت سے پڑھنے کے متعلق فرماتے ہیں, تلقین کرتے تھے. ایک صحابی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ نے ان کو فرمایا زید جمعے کے دن حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولنا. فرمایا ہر جمعے 1000 بار پڑھا کرنا. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عبداللہ بن مسعود سنو, توجہ کرو نمازیو عاشقو, خدا کی قسم یہ نماز ہوتی ہے قبول تو مصطفیٰ کے صدقے, یہ روزہ ہوتا ہے قبول تو مصطفیٰ کے صدقے,
یہ زکاتیں، یہ نمازیں، سارا کچھ گل ساری سرکار دی. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرماتے سنو جو نمازی ہے ان کے لیے خصوصی سارے نمازی بن جاؤ، پر اس کے مصطفیٰ دل میں بسا لو. اور بسا کے آپ فرماتے سنو نمازی جب تک کہ اپنی نماز کے اندر درود پاک نہیں پڑھتا، میں جو نمازی نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نماز نہیں ہے، میں اس کی نماز ہی نہیں ہے، کسی کام کی نماز نہیں جب تک کہ حضور پر درود نہ پڑھے. حالانکہ اس سے پہلے وہ سینہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی مسئلہ، پر یہ حدیث ہی سن کر میری عقل گم ہوگی خدا کی قسم. گال ساری اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کسی کی سوچ نہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب پیدا کیا گیا، روایت پاک میں ہے آپ کو اللہ نے جب پیدا فرمایا نا آپ نے مبارک آنکھ کھولی، ایک روایت میں جنت کے دروازے پر، ایک میں عرش پر، آپ نے حضور کا نام لکھا دیکھا اللہ کے نام کے بعد، اور عرض کی، یہ ان روایتوں سے الگ ہے، عرض کی مولا، ادھر تو عرض کی مولا یہ کون ہے، ادھر عرض کی مولا کیا میرے علاوہ بھی تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے زیادہ مقرب بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم سوال کرتے ہو اب سنو. میں ہاں جس کا یہ نام ہے نا یہ تیری اولاد میں سے ایک نبی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا. آپ فرماتے میری آنکھ لگی، جب میں اٹھا آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرے بائیں پسلی سے ایک نئی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق سے الگ اور خوبصورت ہے. اونچی کہو ذرا یعنی حضرت حوا پاک کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. آپ فرماتے جب میں نے دیکھا نا قصد کیا، پھر مالک سے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ مولا پھر فرماتے میں نے سوال کیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس سے میرا جوڑ بنا دے، اس سے میرا یعنی میرے نکاح میں دے دے. اللہ نے مولا اس سے میرا جوڑ بنا سکتا ہے؟ مالک نے فرمایا ہاں آدم بنا سکتا ہوں. مولا پھر بنا دے، میں بنا دوں گا پر ایک کام کرنا پڑے گا، اس کا مہر ادا کرو. عرض کی مولا اس کا مہر کیا ہوگا؟ میں 10 مرتبہ اسی نام والے پر درود و سلام پڑھ لو. جب 10 مرتبہ پڑھ لو گے تو ان سے آپ کا جوڑ بنا دوں گا. گال ساری خدا کی قسم درود و سلام پڑھتے رہو پڑھتے رہو، لیکن حضور کے صحابہ کو نہ بھونکو، حضور کے اہل بیت اطہار پاک کو نہ بھونکو. ان سے کہہ رہا ہوں جو بھونک رہے ہیں. میں نے اسی میں سیدنا ابو علی الاسقاط رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں حضور کی بارگاہ اقدس میں بہت کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن جامع مسجد المشرقیہ، مشرق کی جامع مسجد میں البرکہ کی، غالباً البرکہ یا الکرم ہے اس علاقے کا نام، اس کی جامع مسجد جو مشرق کی طرف ہے، کہتے ہیں میں اس میں داخل تھا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی. سارے ایک باری اچھی ذرا ماتے مجھے حضور کی زیارت ہوئی. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت کی ہے نا تو حضور کی زیارت پاک کر کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. ماتے حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا، حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا سیدی میرے آقا و مولا، میرے دین و ایمان جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں تو دن رات آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، حضور آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں تو حضور نے، میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ 2 ہستیاں اور بھی تھیں، 2 آدمی اور بھی تھے، پر میں ان کو نہیں جانتا تھا. فرماتے میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے ابو علی تو درود تو ہم پر کثرت سے پڑھتا ہے پر ساتھ ہمارے صحابہ پر تبرہ بھی کرتا ہے، ہمارے صحابہ کو گالیاں بھی دیتا ہے. فرمایا جو ہمارے صحابہ پر تبرہ کرے، ان کے لیے برے خیال رکھے، ہم اسے اسلام کا جواب نہیں دیتے. ذرا اونچی کہو نا. ماتے پھر وہ آج تھے محبت والے جدوں سرکاراں فرمایا تھا پھر کہدی جرت نہ مننے. اب فرماتے میں نے فوراً حضور کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا حضور میں آپ کے دستے اقدس و انور معطر مطہر منور پر ابھی بیعت کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد آپ کے صحابہ سے محبت کیا کروں گا. فرماتے اس کے بعد میرے حضور نے مجھے میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. گالے ساری سرکار دیے. تو جب بھی آپ کو موقع ملے بلکہ موقع نکال کر ڈھونڈ کر حضور کی بارگاہ اقدس میں بار بار درود و سلام پڑھا کرو. ایک واقعہ مجھے بہت ہی پیارا ملا، سنا دا کہ نا؟
سبحان اللہ کیا بات ہے، اونچی کو سبحان اللہ. آیت استاد صاحب نے کہا ہے خصوصی اونچی کو ذرا سبحان اللہ. جو امیر ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یقین ہے نا سب کا حضور پر. ایک بات یاد رکھ لو، اپنے یقینوں کو کامل کر لو. قسم ذات خدا کی، صحابہ کا یقین بڑا پکا ہوتا تھا. یہ یقین ہی تھا نا، یہ باتیں نہ کرو میری طرف توجہ، سبحان اللہ کو. یقین بڑا کامل ہوتا تھا. ایک صحابی پاک کی لڑتے لڑتے جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. کتنا مشہور واقعہ ہے، گال ساری سبحان اللہ. ان کے یقین بڑے پختہ تھے استاد جی. آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، وظیفہ کیا جی کام نہیں ہوا. بھئی تو نے کیا ہی نہیں، تیرا یقین ہی نہیں ہے. یہ کیسے عاشق کا دل کیسے اس بات پر آ جائے کہ درود و سلام پڑھے اور بگڑی نہ بنے. یہی تو وہ نام ہے جس کے صدقے سب کی بگڑیاں بنی ہیں. اب سنو، آپ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور فرمایا کوئی ڈنڈی مجھے لا کر دو، کوئی مجھے سوٹی کو چھمک لا کر دو، ہماری خدمت میں پیش کرو. آپ گئے کھجور کی ایک آپ نے اتنی سی چھوٹی سوٹی لی، تھوڑی سی لمبی سی چھڑی تھی. آپ کو پتا ہے کھجور کی کیسی ہوتی ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے اپنا ید اللہ والا مبارک ہاتھ پھیرا. میں پیارے اب اسی کو لے جاؤ، یہی تلوار کا کام کرے گی. اب کوئی بندہ مجھے بتائے، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے عرض کی حضور یہ تو چھڑی ہے، چھڑی سے میں لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. حضور ان کے ہاتھوں میں زرے ہیں، ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے، ڈارچے ہیں ان کے پاس اتنی اعلیٰ جدید آلات ہیں. ان میں سوٹی سے لے کر ان کا مقابلہ کروں؟ نہیں، وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے. انہوں نے، ان کا ایمان تھا کہ ہوگا وہی جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، ہوگا وہی جو سرکار نے فرما دیا. حضور نے فرما دیا تو اب یہ ڈنڈی گردنیں کاٹیں گی. اور روایت پاک میں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، گستاخوں کو واصل جہنم کیا، اس ڈنڈی سے سر کاٹے. یقین کامل کر لو خدا کی قسم.